ہمارا جینا ہمارا مرنا، ہماری عبادت ہماری قربانی سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو بھائی ہم وہ لوگ ہیں، ہمارے امام کے اصحاب کی وہ جماعت ہے، وہ قوم ہے کہ جس نے فخر و فاخر سے۔ اچھا میں ایک بات آپ کو، اور دیر ہو رہی ہے مگر دو ضروری باتیں کر دینا ضروری ہے۔ قوم بنی کیسے؟ میں ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ توجہ دلاؤں گا، پوری ہسٹری پڑھیں۔ شاہ نظام کیسے آئے؟ جائیس کے بادشاہ، یو پی میں ریاست جائیس موجود تھی، اس کے بادشاہ تھے شاہ نظام الدین، ان کے والد کا نام ہے شاہ خداوند۔ دل میں اچانک خیال آیا، حافظ قرآن تھے، نماز کے پابند تھے، انتہائی متقی انسان تھے، مگر بادشاہ تھے، چھوٹی سی ریاست کے بادشاہ تھے۔ آپ نے غور فرمایا، خیال آیا یہ عیش و آرام، یہ محل کی زندگی، میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے اپنے پروردگار کو پانے کی زندگی میں کوئی کوشش نہیں کی، میں پیر کامل کی تلاش میں نکلوں گا، اور اگر کوئی مجھے خدا تک پہنچا دے تو میں اس کا مرید بن جاؤں گا۔ یہ خیال آیا، وزیروں کو طلب کیا، فرمایا میں اس تخت و تاج سے دستبردار ہو جانا چاہتا ہوں، میں اپنے چھوٹے بھائی کو اس پہ بٹھا دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اطراف طاقتور راجاؤں کی حکومتیں ہیں، جینے نہیں دیں گے ہماری ریاست کے مسلمانوں کو، آپ 2 سال تک ٹھہریے، اپنے چھوٹے بھائی کو تخت پہ بٹھا دیجیے، 2 سال ٹھہریے، اس کے بعد جب حکومت مستحکم ہو جائے تو آپ تشریف لے آئیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، اس کے بعد نکل گئے۔ مختصر کر رہا ہوں، بلاد اسلامیہ کی سیر کرتے ہوئے، پیر کامل کو ڈھونڈتے ہوئے، اللہ کی طلب میں، اللہ کو پانے کے لیے کسی مرد کامل کی تلاش تھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کو پانے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ نکل گئے۔ اب جو چیچنیا ہے اور جو کوہ خاف ہے، وہاں تک آپ تشریف لے گئے، وہاں سے ہوتے ہوئے مکہ معظمہ آئے، وہاں ٹھہر گئے۔ شیخ الاسلام کو دیکھا، بڑے متقی آدمی ہیں، گزارش کی کہ مجھے مرید کر لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میاں میرے پاس جو کچھ ہے وہ خود میرے کھانے کے لیے کافی نہیں ہے، میں آپ کی مہربانی کیا کروں گا؟ آپ کا ظرف مجھے بڑا معلوم ہو رہا ہے، زمانہ مہدی موعود کے ظہور کا معلوم ہوتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ ہندوستان سے ظہور ہوگا، آپ ہندوستان چلے جائیے۔ ہندوستان آئے، تاج خان سالار کی مسجد میں ٹھہر گئے، حافظ تھے، عالم تھے، بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اچانک تاج خان جو بادشاہ کے وزیر تھے آئے اور کہا کہ آپ جس پیر کامل کی تلاش میں تھے وہ ہستی آ گئی ہے، آپ جائیے اور ان سے مرید ہو جائیے۔ فوراً کھڑے ہوئے حضرت کی خدمت میں پہنچنے کے لیے۔ ادھر اللہ کا حکم، سید محمد ہمارا بندہ ہماری تلاش میں، ہماری طلب میں آ رہا ہے، باہر جاؤ، اس کا ہاتھ پکڑ کے استقبال کرو اور ہم تک پہنچا دو۔ تو امامنا اور سیدنا گھر سے باہر نکل کے گلی میں تشریف لائے، ادھر سے شاہ نظام آئے، آپ نے معانقہ کیا، ایک دوسرے کو پہچاننے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ آپ دیکھیے قوم کیسے بن رہی ہے، زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑا، ساری زندگی طلب مولا میں لگا دی، بندگی میں شاہ نعمت وزیر کے بیٹے تھے، باپ کی جگہ بیٹھے، غصہ آیا ایک دفعہ ایک محفل میں 7 امیروں کے سر اڑا دیا، پھر ایک سدھی کے بیٹے کا قتل کر دیا، بادشاہ نے گرفتار کرنے کے لیے فوج کو بھیجا، یہ اپنے دوستوں کی ایک ٹیم کے ساتھ 100 سواروں کے ساتھ جنگلوں میں پھر رہے تھے اور شاہی فوج ان کو گرفتار نہیں کر سک رہی۔ اذان کی آواز سنی 1668 کے جنگل میں، لوگوں سے پوچھا یہ اذان کی آواز یہاں کیسے کہاں سے آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت سید محمد کا قافلہ گزرتے گزرتے یہاں ٹھہر گیا ہے
قیام کیا ہوا ہے وہاں سے اذان کی آواز آئی، حاضر ہوئے خدمت میں، بیان قرآن ہو رہا تھا، امام نے دیکھتے ہی فرمایا آؤ میاں نعمت، تم پر نعمت آئے۔ عرض کیا مجھ سے بڑا گناہگار دنیا میں کوئی نہیں۔ امام نے فرمایا کہ بندوں کے گناہ بندوں سے معاف کراؤ، قصاص شریعت محمدیہ کا قانون ہے، جس کسی کا قتل کیا ہے ان کے ہاں جاؤ، ان کے ورثاء کو قصاص ادا کرو۔ صدیق عبداللہ کے گھر آئے، سر جھکا دیا، تلوار تھما دی، رکوع میں چلے گئے، فرمایا کہ میرا سر اڑا دو، میں نے تمہارے بیٹے کا سر کاٹا ہے، تم میرا سر کاٹو۔ صدیق عبداللہ حیران رہ گیا، اس نے کہا کہ تم نے یہ نعمت کہاں سے کھائی؟ تم وہ نعمت نہیں ہو، تم تو بدلے ہوئے آدمی معلوم ہو رہے ہو۔ اچھا ہم کو بتاؤ یہ تم کو نعمت کہاں سے ملی ہے؟ ہم کو اگر وہاں لے کے چلتے ہو تو ہم اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیتے ہیں۔ 50 واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ قاتلوں کو درست کیا، شراب کے عادیوں کو متقی بنا دیا، بدکاروں کو نیک اور خدا پرست بنا دیا، اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پر پہنچ گئے۔ آپ نے غور فرمایا امام کی دعوت اور آپ کی تعلیم، اس کے فیض سے عالم اسلام میں انقلاب آیا، مسلمانوں کے ضمیر جاگے، ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ سب کچھ رسم و عادت ہے، ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ڈیڈ ووڈ، یہ جو ریچول ہے ہماری ورشپ، یہ میننگ لیس ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی طرف، خدا کو پانا یہ چیز بہت اہم ہے، لہذا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور طالبان مولا کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ مردوں اور عورتوں کے ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ خود آپ کی تعلیم کیا ہے سوائے اس کو محبت الہی سے کچھ نہیں۔ مختصر یہ ہے کہ یہ جو جماعت کھڑی ہوئی، یہ جو اللہ کی طلب کا انقلاب آیا عالم اسلام میں، اسلام کی تاریخ میں ایسا انقلاب نہیں آیا اگر کوئی غیر جانبداری کے ساتھ دیکھے، اور بس یہی کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو لانے کا جو وعدہ فرمایا ہے، اس سے مراد ایک خلیفۃ اللہ کو لانا اور اس کی ایک قوم کو لانا ہے، اور وہ قوم سوائے مہدی آخر الزمان کی قوم کے اور کچھ نہیں، کوئی دوسری قوم نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کا اتباع کریں، اس کو فالو کریں، ہم اس پر اللہ ہم کو ثابت قدمی کے ساتھ اس راستے پہ قائم رکھے اور اس راستے پہ چلائے۔ بس مختصر آپ سے گفتگو کی، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ اس آیت کے متعلق تفصیلات فقیر عرض کرے گا۔ اب صرف یہ دعا ہے کہ اللہم آتنا تصدیق المہدی کما ہوا تصدیق واحیینا فی زمرۃ المہدی وامتنا فی زمرۃ المہدی واحشرنا یوم القیامۃ فی زمرۃ المہدی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔